ڈال دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صرف کوئز پڑھ رہے تھے، تقریباً 61 سوال و جواب ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں مزید سوال و جواب پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ معرب و مبنی، سوال نمبر 62۔ کلمے کے آخر میں تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی کلمے کے آخر میں تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ سوال نمبر 63۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ جواب، معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے بدل جائے، یعنی الگ الگ عاملوں کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ ان تینوں مثالوں میں دیکھیں زید کا آخر بدل رہا ہے، اس لیے زید معرب ہے۔ ان مثالوں میں زید معرب ہے۔ سوال نمبر 64۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ کلمہ ہے، یعنی مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے نہ بدلے، مختلف عوامل کی وجہ سے نہ بدلے، اسے کہتے ہیں مبنی۔ جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ تینوں صورتوں میں حالت رفعی، نصبی، جری، تینوں صورتوں میں ہؤلاء نہیں بدل رہا بلکہ اپنی حالت پر باقی ہے، اس لیے وہ مبنی ہے۔ اسم کی تقسیم، سوال نمبر 65۔ دوسرے کلمے سے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی دوسرے کلمے سے مشتق ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ سوال نمبر 66۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جواب، مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور صرفیوں کے نزدیک مصدر وہ کلمہ ہے جس سے دوسرے کلمات بنائے جائیں اور یہ خود کسی سے نہیں بنتا۔ جیسے ضرب یعنی مارنا، صرفیوں کے نزدیک مصدر وہ ہے جس سے دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں بنتا، جیسے ضرب اس کا معنی ہے مارنا، اسی سے ضارب، ضربا، مضروب وغیرہ سب بنتا ہے۔ سوال نمبر 66۔ اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ اس میں مشتق کی تعریف کیا ہے؟ جواب، مشتق کا لغوی معنی ہے نکلا ہوا۔ صرفیوں کی اصطلاح میں وہ کلمہ ہے، یعنی صرفیوں کی اصطلاح میں اس میں مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے بنایا جائے اور خود اس سے کوئی کلمہ نہیں بنتا، جیسے ضارب مارنے والا ایک مرد۔ سوال نمبر 68۔ اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں مشتق کی 7 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، نمبر 4 اسم ظرف، نمبر 5 اسم آلہ، نمبر 6 اسم تفضیل، نمبر 7 اسم مبالغہ۔ سوال نمبر 69۔ اسم جامد کسے کہتے ہیں؟ جواب، یہ وہ اسم ہے جو کسی سے نہیں بنتا اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنتا ہے،
یعنی جو خود نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہو، اس سے اس میں جامد کہتے ہیں. جیسے رجل، فرس. فعل کی تقسیمات. سوال نمبر 70. مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں. فعل کو مفعول بہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 لازم، نمبر 2 متعدی. سوال نمبر 71. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جس کا معنی فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ پڑے. جیسے خرج زید، زید نکلا. یعنی جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے اور مفعول کی حاجت نہ ہو، اسے فعل لازم کہتے ہیں. سوال نمبر 72. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جواب: فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا معنی فاعل کے ساتھ مل کر مکمل نہ ہو بلکہ اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے. جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا. ظاہر سی بات ہے جب مارے گا تو کسی کو تو مارے گا، اس لیے مفعول بہ کی ضرورت پڑتی ہے. اسے کہتے ہیں فعل متعدی. سوال نمبر 73. فاعل کی طرف نسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، یعنی فاعل کی طرف نسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل معروف، نمبر 2 فعل مجہول. سوال نمبر 74. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل ہے جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو. جس فعل میں کام کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو مارنے کی نسبت فاعل یعنی زید کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے. سوال نمبر 75. فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ جواب: فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں کام کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف کی گئی ہو. جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، زید کو مارا گیا تو زید مفعول ہے. اب مارنے کی نسبت مفعول کی طرف کی جا رہی ہے، کون مارا اس کی طرف نسبت نہیں کی جا رہی ہے، تو یہ فعل مجہول ہے. سوال نمبر 76. کسی کام کے اقرار یا انکار والا معنی پائے جانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اقرار یا انکار کا معنی پائے جانے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مثبت، نمبر 2 منفی. سوال نمبر 77. مثبت کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جس میں کام کا اقرار پایا جائے. جس فعل میں کام کا اقرار پایا جائے اسے مثبت کہتے ہیں. جیسے رکب زید، زید سوار ہوا. یہاں پہ سوار ہونا ثابت ہے، سوار ہونے کا اقرار ہے، اس لیے یہ مثبت ہے. سوال نمبر 78. منفی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جس میں کام کا انکار پایا جائے. جیسے ما شرب زید، زید نے نہیں پیا، یعنی زید سے پینے کی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے یہ منفی ہے. سوال نمبر 79. زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اس اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر. سوال نمبر 80. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے. جو فعل گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں. جیسے ضربا، مارا اس ایک مرد نے. سوال نمبر 81. فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل جو موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے. جو فعل موجودہ یا آئندہ زمانے پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہتے ہیں. جیسے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص. سوال نمبر 82. فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ فعل
جس کے ذریعے زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جیسے اضرب تو مار، یعنی آنے والے زمانے میں جس فعل کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا گیا ہو اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔